اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتح لکل صلاۃ علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی۔ ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ اس سال کا رمضان کریم انشاءاللہ 2020 کا رمضان کریم کی آمد ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے آج کا موضوع روزہ اور صحت رکھی ہے، اور اس موضوع کو رکھنے کا مقصد یہ کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو جس چیز کے پیشنٹ ہیں انہیں کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے۔ روزہ بنیادی طور پہ صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہترین عمل ہے، اور ریسٹ دینا کسی بھی چیز کو، چاہے وہ جسم ہو چاہے وہ مشین ہو، بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ریسٹ دینے سے اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ قدرتی طور پر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ روزے کی مثال بھی کچھ اس انداز کی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، آپ کا دماغ اگر کمزور ہے، اس میں سوچ اور بچار اور یاد رکھنے کی صلاحیت اگر نہیں ہے، تو روزے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب آپ پورا دن جو ہے وہ فاسٹنگ میں رہتے ہیں، اور فاسٹنگ بھی ایسی کہ جو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت اور فرائض ہی میں دن گزرتا ہے، اور روزے کا فائدہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم روزے کو طبی بنیاد پر ایسا رکھیں کہ صبح کی سحری ایسی ہونی چاہیے کہ ایسی چیزیں لی جائیں جو پورا دن ہمارے جسم کے اندر جو کارکردگی، جو ہمارے آرگنز ہیں ان کے اندر جو ریسٹ دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ ہم صبح کے وقت گھی، چکنائیں اور ایسی چیزیں نہ کھائیں کہ بجائے یہ کہ آپ کے جو آرگنز ہیں ان کو ریسٹ ملے، ان کو اور کام کرنے کی آپ آفر کریں کہ بھئی اب تو پورا دن جو ہے، صبح میں نے جو ہے اصلی گھی 4 چمچے کھایا ہے، 2 عدد پراٹھے کھائے ہیں، 4 عدد انڈے کھائے ہیں، 1 گلاس دودھ پیا ہے۔ تو یہ ہم نے صرف روزے رکھنے کے خوف سے ہم نے یہ سب چیزیں کھائیں، لیکن بنیادی طور پہ جو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کو ریسٹ دیں، اور ہمارے جو 11 مہینے ہم نے جو اپنے جسم کے ساتھ حشر کیا ہے، جو بازار کی چیزیں، جو ہم نے چکنی چیزیں، جو لپڈ جسم کے اندر زیادہ ہو گئے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ دماغی صلاحیت کند ہو جاتی ہے، سوچنے صلاحیت کی، سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے بھی روزہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کے اندر قوت مدافعت بڑھتی ہے، ان کی شارٹ میموری فیلئر جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر شوگر کے مریض کو ہم لیتے ہیں، اور شوگر کا مریض اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ فاسٹنگ اس کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے جسم کے اندر جو اس کا لیور ہے وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ جو سحری ہے اسے متوازن کیا جائے، اسے ایسی آئٹم آپ سحری کے اندر لیں کہ پورا دن جو ہے آپ اس روزے کا آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ عصر کی نماز تک کہ آپ کسی نہ کسی انداز سے کاموں میں جا کے، آفسوں میں جا کے وقت گزارتے ہیں، لیکن یہ عصر سے لے کے اور افطار تک کا وقت جو ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا 2 روزے 3 روزے کٹھن ہوتا ہے، تھوڑا سا سخت ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے ہمیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ جسم کے آپ یہ تصور کر لیا کیجئے کہ ہمارا گردہ جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ آپ یہ تصور کیا کیجئے کہ ہمارا دل کو ریسٹ دینے کے بعد اس کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی۔ آپ یہ تصور کیا کیجئے کہ ہمارے معدہ جو ہے اس کو ریسٹ دینے کے بعد اب اس کی پرفارمنس اچھی ہو جائیں گی۔ جو ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی خراب سیلز کینسر کے بنے ہوئے ہیں، اور اگر ہم پورا دن ریسٹ لیتے ہیں، اگر پورا دن اگر ہم روزے سے رہتے ہیں، تو ہمارے وہ جو کینسر کے سیلز ہیں وہ بھی مر جائیں گے بھوکے رہتے ہوئے۔ جب ان کو وہ غذائیں نہیں ملیں گی، وہ چکنائی نہیں ملے گی، وہ نقصان دہ چیزیں نہیں ملیں گی، تو پھر وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزوں کو میں نے لیا ہے کہ گردے کے پیشنٹ، شوگر کے پیشنٹ، اور ہارٹ کے پیشنٹ اور السر کے پیشنٹ، ان میں وہ پیشنٹ جو کہ بہت زیادہ کرونک نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف کڈنی کے وہ پیشنٹ جو کہ ڈائلسس کے اوپر ہے، وہ اپنی ڈاکٹر یا حکیم کی ذمہ داری
کے اوپر روزہ رکھیں کہ آیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے روزے سے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو موٹے افراد ہیں، جن کا موٹاپا بہت زیادہ ہے، وہ اپنا اس روزے سے فائدہ یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ پورا دن ریسٹ لے کے اور صبح کے وقت آپ سحری میں بجائے کھجلا پینی اور پکوڑے کھانے کے، آپ سحری میں کوشش کیجئے کہ آپ بند گوبھی کا استعمال کریں۔ بند گوبھی کو آپ کدوکش کر لیجئے اور تقریباً آدھا کلو کے قریب وہ سیلڈ کے طور پہ صبح کھائیے۔ آپ شہد اور پانی، جسے ہم ماؤل اصل کہتے ہیں، ماؤل شعیر کہتے ہیں، یہ آپ بنائیے اور صبح کے وقت وہ آپ پی لیجئے۔ اسی طریقے سے وہ پیشنٹ جو کہ گردے کے پیشنٹ ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ خربوزے کا استعمال کریں صبح کے وقت۔ یا پہلے ہم سحری کی بات کر رہے ہیں کہ سحری میں خربوزہ لیجئے، پانی میں اس کا شیک بنائیے، وہ پیتے رہیے۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ خربوزہ جو ہوتا ہے، اس کو اگر آپ پانی میں شیک بنا کے پیتے ہیں تو یہ پورا دن اونٹ کے کوہان کی طرح کام کرتا ہے اور گردے کے مریضوں کے لیے بڑا مددگار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں آپ دیکھیے کہ خربوزہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ کولیسٹرول کے مریض ہیں، جو وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، کولیسٹرول کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ریسٹ کیا جائے۔ اور جب آپ ریسٹ کرتے ہیں تو آپ کی چکنائیاں جو ہوتی ہیں، جسم کے اندر جو چکنائیاں ہوتی ہیں، روزہ بنیادی طور پہ قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے بعد جو آپ کا میٹابولزم سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو چکنائیاں ہوتا ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم 15 گھنٹے فاسٹنگ پورے کرنے کے بعد افطاری میں آتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو میں نے سحری کا بتا دیا کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ بالکل لائٹ چیزیں لیجئے، سیلڈ لیجئے، فروٹ چاٹ آپ صبح کے وقت لیجئے، شہد اور پانی لیجئے اور دودھ کا استعمال صبح کیجئے، بالکل لائٹ چیزیں کہ آپ اس کو جسم کے اوپر بوجھ نہ بنے، تو آپ ایک بہترین صحت حاصل کریں گے 30 روزوں کے بعد۔ اور شام افطاری کے اندر جو ہم ایک دم سے بالکل یلغار کر دیتے ہیں دسترخوان پہ، اس یلغار کو ختم کیجئے، اپنے اندر صبر پیدا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کھجور جو ہے اس کا استعمال 1 کے بجائے 3 کیجئے، لیکن کھجور سے روزہ کھولیے۔ اور اسی طریقے سے پانی کا استعمال ایسا کریں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی مت پیجئے، دل تو چاہتا ہے لیکن بیلنس پانی لیجئے، ایسا پانی جو کہ نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، اس قسم کا پانی آپ لیجئے۔ کھجور سے آپ نے روزہ افطار کیا۔ اب اس کے بعد جو فروٹ موجود ہیں مارکیٹ میں وہ اگر آپ لیتے ہیں اور بھوک جو آپ کی ہے وہ تھوڑی سی ختم ہوتی ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے ریسٹ دیا، آپ نے تھوڑی سی واکنگ کی اور اس کے بعد پھر عشاء سے پہلے آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو کھانا لیجئے، نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کوشش کیجئے کہ تراویح پڑھیں۔ تراویح کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد کھانا کھائیے اور پھر 2 گھنٹے تک کے آپ کو نہیں سونا۔ یہاں پر یہ ایک اہم چیز ہے کہ اگر آپ تراویح کے بعد کھانا کھائیں گے تو آپ کو 2 گھنٹے بعد نیند کرنی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب کی افطاری جو ہے وہ بہت لائٹ سی کیجئے اور کھانا جو ہے نماز مغرب کے بعد کھا لیجئے۔ اور کھانا بھی ایسا ہو، عام چپاتی ہو، عام سالن جو گھر کے اندر ہوتا ہے ترورے کا یا چکنائی والے سالن خدا کے لیے بند کیجئے۔ اور اسی طریقے سے مرغن غذائیں، بریانیاں کھانا ختم کیجئے، ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس وقت جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس میں بھی قوت مدافعت بڑھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر چکنائیاں کم ہوں۔ اگر آپ کے اندر قوت مدافعت اس صورت میں بڑھے گی کہ جب آپ کا کولیسٹرول کنٹرول میں ہوگا، تو ان چیزوں میں ہمیں خیال کرنا ہے کہ اس دفعہ روزے سے کچھ حاصل کیجئے، روزے سے صحت حاصل کیجئے، روزے سے قوت مدافعت حاصل کیجئے اور روزے کے جو ثمرات ہیں اس سے صحت مند بننے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ رمضان کے حوالے سے ہم نے آج کا موضوع روزہ اور صحت رکھا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم چیز میں نے بتائی کہ جو دل کے پیشنٹ ہیں وہ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے کنسرن رکھتے ہوئے اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے شوگر کے پیشنٹ بھی اپنے ریلیٹڈ ڈاکٹر سے پوری کنڈیشن لیتے ہوئے اور کس طرح روزہ رکھنا ہے۔ خاص طور پہ انسولین ڈیپینڈنٹ جو پیشنٹس ہیں وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے وہ پیشنٹ جو کہ ڈائلیسس میں ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ رکھیں۔ وہ پیشنٹ جو کہ السر کے ہیں اور ان کا السر
جو ہے اگر اتنا زیادہ کرونک نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. پیٹ کے درد، پیٹ کے امراض کے لیے روزہ جو ہے بہت عمدہ چیز ہے، اور روزہ جو ہے ان کو صحت ہی دے گا انشاءاللہ. تو یہ تمام ایڈوائزز ہم نے آپ کو پہلے ایک سیگمنٹ میں دیا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں اویس بات کر رہا ہوں وہاں سے. جی بولیے. ڈاکٹر صاحب مجھے اسٹیٹس کولائٹس ہے. آپ سے مجھے پہلی بات ہوئی تھی، آپ نے مجھے ان کے بار اور تخمِ ریحان کا بتایا تھا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ دہی اور وہ اسپغول اور کیلا لینا، لیکن میں دہی لکھا نہیں سکتا. اچھا، تو دہی میٹھا بھی ہو تب بھی نہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ مجھے لوز موشن شروع ہو جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. ڈاکٹر صاحب آنکھ میں کالا موتی ہے اپنا حکیم صاحب. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں لالا مصر سے افتخار بول رہا ہوں. جی ٹھیک ہے جناب، میں نے سن لیا. جی اس کا میں نے لیزر بھی لگوائی ہے 2 بار، مگر ٹھیک پھر بھی دھندلا پن اور نظر میں کافی ویکنس ہے. ٹھیک ہے جناب. آپ پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی نوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی نوید صاحب. قیمتہ مجھے شوگر ہے تقریباً 20-21 سال سے. ٹھیک تو میں انسولین لے رہا ہوں. میں ٹھیک کہتا ہوں کوئی یہ حکمت والی کوئی چیز مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں. آپ پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں ناروال سے بات کر رہی ہوں، کلثوم. جی سر فرمائیے. میرا نا سر مجھے نا ایچ پیلوری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور رمضان آ رہا ہے، میں روزے بھی رکھنا چاہتی ہوں. کئی سال ہو گیا میں نے روزے نہیں رکھے، تو اس سال میں روزے رکھنا چاہتی ہوں. تو پلیز آپ کچھ ایسا بتائیں کہ روزہ رکھتی ہوں تو میری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو مطلب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کے کال کا. بس کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں پنجگور سے بات کر رہا ہوں، کامران شاہ. جی فرمائیے. سر جی میرا بہن کا لڑکا ہے، اس کے جو ناف میں زخم ہے، اس نے ایک دفعہ وزن اٹھایا تھا، وزن کے بعد وہ زخم ہو گیا. ٹھیک. ابھی جو ہے اس سے کبھی کبھی پی آتا ہے اور بو کرتا ہے، لیکن صفائی بھی کیا، کچھ وقت صحیح ہو گیا تھا. اور اس کا وزن بھی زیادہ ہے، بہت وزن بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں. آپ پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں وعلیکم السلام، ملک خالد محمود بات کر رہا ہوں چکوال سے. جی جناب ملک فرمائیں. خالد محمود چکوال سے. جی سوال بتائیے سر. سر مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے. جی میں کہتا ہوں مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، ٹھیک اور میں 2 دوائی لیتا ہوں مجھے بواسیر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اور جو جناب. جی جی بولیے. جی بولے جی بھائی کا. میں کہہ رہا ہوں نا، میں بہت پریشان ہوں، مجھے نیند بھی نہیں آتی رات کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین ہم سے جب آپ بات کیا کریں تو ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیا کیجیے تاکہ آپ کی آواز ہمیں واضح آ سکے. بہت شکریہ. ہم آپ پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ پہلے تو جی میں شناز. ہاں السلام علیکم. جی وانسا کہاں سے شناز بول رہی ہیں آپ؟ میں چکوال سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا مسئلہ ہے کہ جی یہ ایک تو مجھے بواسیر ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ گیس کا پرابلم ہو جاتا ہے. روزہ رکھتی ہوں نا میں تو پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو جاتی ہے. جی چلیں ٹھیک ہے جناب، آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا بہت ہوں. شکریہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور صحت دے. کون میں صاحب بول رہے ہیں؟ میں سر غلام سوار کر رہا ہوں کوئٹہ سے، کوئٹہ کینٹ سے. جی جی
सर मुझे तकरीबन मैं आर्मी में हूँ, तो मैं मुजफ्फराबाद में 2-1 साल ना पोस्टिंग थी, तो उधर बर्फ वाला पानी, उसी से ना हम बर्फ का पानी आता था, उसी से हम ना यूज करते थे वॉशरूम में नहाने के लिए सर। उस वजह से सर में बहुत ज्यादा खुश्की हो गई है, जिसकी वजह से मेरे बाल भी काफी गिर गए हैं। अच्छा अच्छा इसके लिए करने को थोड़ा सा मुझे। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी 38। चलें, बाल गिर गए आपके? जी काफी ज्यादा, जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है, और ठीक। सिकरी की सारी वजह। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब, कहाँ से? जी चकवाल से बोल रहा हूँ सर, अख्तर अख्तर साहब मोहम्मद चकवाल। अख्तर। जी मैं शुगर पेशेंट हूँ और अल्सोलिन सो भी लगाता हूँ, तकरीबन 30 और 35 और सुबह 30, और मतलब ये कि रोजा रखना है। ठीक है, तो ये हकीम साहब से मतलब ये बता दें कि। चलें ठीक है, आपको बताते। यहाँ पास एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहब, कहाँ से जनाब? जी, हारून बोल रहा हूँ ननकाना साहब। हारून, फरमाइए। जी वालदा साहब काफी बीमार रहती हैं, उनको जिगर का मसला है, वो रोजा रख सकती हैं? क्या मसला है? हेपेटाइटिस वगैरह है? जी जी, जिगर का मसला है, और जरकान भी है, हेपेटाइटिस भी है, और शुगर का मसला भी है। उम्र कितनी है? उम्र है 36। चलिए ठीक है, आपको जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? सर मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ काना से। जी फरमाइए। सर मेरा अक्सर ना गला खराब रहता है। अच्छा, हाँ जी, कोई भी ज्यादा थोड़ा बहुत भी कुछ ठंडी चीज या मतलब फ्रिज वाला पानी थोड़ा पी लीजिए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ अचानक गला खराब हो जाता है। चलिए ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ हल दसो। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद करके फिर मुझसे बात कीजिए मेरे भाई। ठीक है, बंद हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जुबैर अहमद बोल रहा हूँ डेरा नवाब साहब से। जी फरमाइए जनाब। गर्दन के मोहरे मेरे वो है, तो हकीम साहब से मशवरा करना था। जी मैं बोल रहा हूँ, हकीम साहब बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा मेरे गर्दन के मोहरे जो है ना वो फिस गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उम्र मेरी जो है वो तकरीबन 63-64 साल है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। 13 में डिकेटी लगी थी, फिर 17 में पता चला। अच्छा, और विटामिन डी जो है वो पहुंची हुई है तकरीबन 6 पे। चलें ठीक है जनाब, आपको जवाब। आप पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी लाहौर से बात कर रहा हूँ, रमज़ान। जी फरमाइए जनाब। वो जो हमारा छोटा बच्चा है ना, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा पीली हैं। पीले हैं? जी पीली हैं। और जो मुझे जो मसला है ना वो है सुजाक का मसला। आपको क्या है जी? सुजाक का मसला है। अच्छा ठीक है जनाब, बताते हैं आपको इंशाल्लाह। वहाँ पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से? सर मैं जुबैर भुट्टो बात कर रहा हूँ टनोलिया से। जुबैर साहब। जी सर। जी फरमाइए। सर ये भाई के पेट में होता है कब्ज का मसला। कब से है? सर ये काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना से हो गया है। चलें ठीक है, आपको बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ पास एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से जी? मोहम्मद सईद बुरे वाला। आवाज़ बंद कीजिए टीवी की जनाब, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मोहम्मद सईद बुरे वाला। जी अब फरमाइए।
جی میری دائیں ٹانگ میں اکثر درد رہتا ہے، جب بیٹھ کے اٹھتا ہوں نا تھوڑی دیر بعد چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے روزہ اور صحت سے متعلق ٹاپک رکھا اور آپ کو تمام وہ پوائنٹس بتائے کہ ہر مریض اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر کے اور اس لحاظ سے روزے کو رکھے۔ ہمارے پاس جو آج سوالات آئے ہیں ان کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے اویس صاحب ہیں واکینٹ سے، انہوں نے بتایا کہ ان کو السر کا مسئلہ ہے۔ پہلے انہیں تخم کنوچا، تخم ریحان اور اسی طریقے سے تخم اسقبول، 3 چیزیں میں نے بتائی تھی کہ ان تینوں کو پانی میں 5-5 گرام ڈال کے اس کا لعاب پئیں، اس سے ان کو فائدہ ہوا لیکن کم ہوا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ دہی اور کیلے سے ان کو فائدہ نہیں ہوا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے لیے جو ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ تخم ریحان یعنی کہ تخم بلنگا، اسے آپ لینے تقریباً 100 گرام، اس کو توے میں اچھی طرح بھون لیجئے اور اس کے بعد اس میں ہم وزن مصری ملا کے پیس لیجئے اور یہ 5-5 گرام جو ہے آپ پانی کے ساتھ صبح اور شام کو لیجئے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتری آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو السر کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ بہی بھی ہے۔ بہی کا مربع دل کی قوت کے لیے، پیٹ کے لیے بہت عمدہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں عموماً بیل گیری جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے، جو پیٹ کی ٹھنڈک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ بازار سے اگر آپ بیل گیری کا مربع لے لیں اور اسے تقریباً 50 گرام کے قریب صبح شام آپ کھانے کے وقت لے لیا کریں تو اس سے بھی آپ کا جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پیٹ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پر لالا موسیٰ سے ایک سوال تھا، انہوں نے بتایا کہ آنکھوں کا مسئلہ ہے، کالا موتیا ہوتا رہا ہے، تو اس میں صرف آپ سے یہ میری درخواست ہے کہ آپ جس طریقے سے ڈاکٹر کا جو آئی اسپیشلسٹ کا علاج کروا رہے ہیں وہی کروائیے، اور نظر کی تیزی کے لیے یا ان تمام چیزوں کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے سونف، 4 مغز اور بادام ہے کہ آپ ہم وزن لے لیجئے اور اس میں جو ہے ہم وزن مصری ملا کے اس کا استعمال کیجئے۔ ہر وہ لوگ جن کی آنکھیں کمزور ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ہے، لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے موتیا کا وہ آپ ڈاکٹر سے ہی کنسرن رکھیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ گوجرانوالا سے نویز صاحب تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ مجھے انسولین ڈیپینڈنٹ ہوں، شوگر کا پیشنٹ ہوں، اور انہوں نے بتایا کہ میں کیا کروں۔ سوال یہی ہے کہ اگر آپ انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ آپ اپنے جو یونٹس لے رہے ہیں ان پہ نظر رکھیے۔ میں نے کئی دفعہ پروگرام میں کہا کہ میں نے ایک بہت اچھی ٹیبلٹ بنائی ہے، اگر آپ مجھے جو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں اس میں آپ مجھے پوری اپنی انفارمیشن دیں گے تو وہ ٹیبلٹ انسولین کے ساتھ لینے سے انسولین کی یونٹ کم ہو سکتے ہیں۔ ختم تو ظاہری بات ہے اسے ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے یونٹ کم ہو جائیں گے۔ یا پھر اس کے علاوہ گڑمار بوٹی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ گڑمار بوٹی، میتھی دانہ اور پنیر بوٹی، 3 چیزیں آپ لے لیجئے اور اسے جو ہے آپ 5 گرام صبح 5 گرام انسولین جو لگا رہے ہیں اس کے ساتھ لیجئے، لیکن اس کو چیک پہ رکھیے۔ اگر ٹیبلٹ کہیں گے تو وہ ہم آپ کو بھجوا دیں گے، نمبر پہ آپ ہمیں کال کر کے وہ منگوا سکتے ہیں۔ وہ میری بہت ہی عمدہ اور مطلب میں ہم خاصے لوگوں کو دے چکے ہیں۔ کلثوم صاحبہ ناروال سے ایچ پیلوری ہے، ایچ پیلوری کے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ آپ جو ہے تخم ریحان، تخم اسقبول اور تخم کنوچا تینوں 5-5 گرام لے کے ان کو پانی میں ڈال دیجئے اور اس کا جو لعاب ہوتا ہے وہ لعاب لیجئے، اور اسی طریقے سے بیل گیری کا مربع اس سلسلے میں بڑی عمدہ چیز ہے کہ بیل گیری کا مربع جو ہے اسے پانی میں پکا کے شربت کی صورت میں یا اسی طریقے سے آپ اس کو کھائیں، اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کامران شاہ صاحب جو ہے یہ پنجگور سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے ناف پر زخم کس طریقے کا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو آپ کا زخم ہے اس کے اندر آپ دھماسا بوٹی کا پاؤڈر بنوا لیجئے۔ دھماسا بوٹی آپ لے لیں اور اس کا پاؤڈر بنا کے اس جگہ پر چھڑکیے اور یا پھر پیٹرولیم جیلی میں ملا کے اس کو لیجئے، اور اسی طریقے سے دم الاخوین اور سنجراہت جو ہے ہم وزن پسوا کے 1-1 گرام کے قریب پانی کے ساتھ کھائیے، اس سے انشاءاللہ زخم بہتر ہونے کی صورت میں آ جائے گا۔ اور نیم کا تیل اگر آپ کو مل جائے تو بڑا عمدہ ہے کہ نیم کا تیل جو ہے وہ اس جگہ پر لگائیں۔ پہلے تو وہ دھماسا بوٹی کا پاؤڈر لگائیں یا پھر نیم کے تیل میں دھماسا بوٹی کا
पाउडर करके इसको ज़ख़म पे लगाइए, से बेहतरी आ जाएगी। मलिक खालिद साहब चकवाल से, इन्होंने भी बताया कि इनको शुगर का मसला है, इसके लिए भी आप गुड़मार बूटी, पनीर बूटी और इसे मेथी दाना, इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और इसका पाउडर सुबह शाम 5-5 ग्राम खाइए। ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आज का प्रोग्राम हमने जो रखा है वो रोज़ा और सेहत के हवाले से रखा है, और आपसे यही अर्ज़ मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो भी किसी भी किस्म का पेशेंट हो, अगर वो क्रॉनिक नहीं है तो वो ज़रूर रोज़ा रखे। ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है और जो चाहते हैं कि वज़न कम हो, वो सुबह सहरी बड़ी सादी करें और शाम को अफ्तार के वक्त भी बहुत सादा सा अफ्तार करें। पकोड़े, समोसे, बाज़ार की चीज़ें तो वैसे ही आपको नहीं लेनी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि नॉर्मल खाना जो है वो जो रोज़ाना आप खाते हैं, चपाती रोटी, वो आप खाएं। और अफ्तारी में कोशिश करें कि खजूर के साथ अफ्तार करें। पानी जो है ज़्यादा ठंडा मत पीजिए। ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में मैं फिर सब लोगों को मुतनब्बा कर दूं। हर साल रमज़ान शरीफ के प्रोग्राम से पहले मैं ये बताता हूँ कि वो लोग जो कि रोज़ा रख रहे हैं वो हरगिज़ किसी भी सूरत में अफ्तार के वक्त जो है, जो अमूमन लोग तकल्लुफ़न कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, वो जहर है, बिल्कुल उसको नहीं लेना। किडनी के लिए वो बड़ा नुकसानदेह होती है। इसलिए रोज़े के बाद अफ्तार में आप सादा पानी लीजिए, हल्का ठंडा पानी लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। शहनाज साहिबा चकवाल से, इन्होंने बताया कि इनको पाइल्स यानी कि बवासीर का मसला है। अंजीर 3 अदद ले लीजिए आप। इसी तरीके से सौंफ ले लें और सना की पत्तियां ले लें। ये दोनों चीज़ें 5-5 ग्राम ले लें। 3 अंजीर ले लें। इसको पानी में अच्छी तरीके से उबालने के बाद छान कर ये पानी पीने से आपका इंशाअल्लाह ताला बवासीर का मसला भी हल होगा और आपका कब्ज़ का मसला भी इससे हल हो जाएगा। ग़ुलाम साहब कोयटा से, इन्होंने बताया कि सर की खुश्की है। इसके देखिए, सर की खुश्की के लिए मुझे आज याद आया, मेरे पास एक फ़ोन आया था, मैंने बहुत पहले कोई जवाब दिया होगा। उसमें जो मैंने बताया था कि जो दही होती है, दही जो होता है, दही के अंदर ये जो ईस्ट पाउडर होता है, जो हम इसमें केक वगैरह बनाने में जो इस्तेमाल फूलने के लिए जो डालते हैं, तो आपने करना ये कि 1 प्याली दही के अंदर 2 चुटकी ईस्ट पाउडर डाल दीजिए और उसको खूब अच्छी तरीके से मिलाइए और उसके बाद वो दही रोज़ाना 1 प्याली आप खाइए, तो उससे बालों के जुमला मसाइल हल हो जाते हैं। यहाँ तक कि काले बाल जो कि सफ़ेद होने लगते हैं वो दोबारा काले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आप करके देखिए। इसी तरीके से रोगन आमला बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप रोगन आमला लें, या फिर ये कि सरसों के तेल में कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं उसको खूब अच्छी तरीके से पकाइए और वो आप इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से 2 तेल हैं जिसमें खोपरे का तेल, जैतून का तेल, इन दोनों को बाहम मिला के ये लगाने से भी खुश्की और डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है। अख्तर साहब चकवाल से, ये भी इन्होंने आज शुगर के काफ़ी सवालात हैं, इसके लिए भी गुड़मार बूटी आप लीजिए। और इसी तरीके से इसमें पनीर बूटी, गुड़मार बूटी और तुख्म मेथी, जो इन तीनों का हम वज़न पीस लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए। और जो आप इंसुलिन लगा रहे हैं वो लगाते रहिए। इस दवा से अगर शुगर नीचे आती तो इंसुलिन के आप यूनिट्स कम कर सकते हैं अगर नीचे आती है। हारून साहब ननकाना साहब से, इन्होंने ये पूछा कि जो मेरी वालदा साहिबा हैं उनके जिगर का मसला है और क्या ये रोज़ा रख सकती हैं। मैं इस सिलसिले में यही आपसे कहूँगा कि 36 साल की उम्र, वाकई में अगर 36 साल की उम्र है और जिगर का मसला इतना कोई अहम नहीं तो रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर बड़ी उम्र है तो फिर वो डॉक्टर के मशवरा ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको जॉन्डिस है या यरकान हुआ है और आप की उम्र 36 साल है जैसे कि इन्होंने फरमाया, तो आप ज़रूर रोज़ा रख सकती हैं। मोहम्मद सलीम साहब ननकाना साहब से, इन्होंने बताया गला ख़राब है, गले के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो काकड़ सिंगी, कुश्ते शीरी दोनों हम वज़न मिला के शहद में मिला दीजिए और इसका माजून सा बन जाएगा। सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए और इसी तरीके से अमलतास जो होता है उसके गरारे करें। और इसी तरीके से हमारे पास सर्वाइकल का एक सवाल था ज़ुबैर साहब, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें उटंगन, सतावर, मूसली सफ़ेद और गोंद कतीरा, 4 चीज़ों को हम वज़न लेके 5-5 ग्राम सुबह लीजिए। रमज़ान साहब लाहौर से, बच्चे को यरकान है, फिटकरी खील करके 1-1 चुटकी दही में दीजिए। ज़ुबैर साहब टंडोला यार से,
आपको कब्ज़ आप सना मक्खी और सौंफ मिला के लीजिए। आखिरी सवाल मोहम्मद सईद साहब बोरे वाला से, इन्होंने बताया कि जिस्म में बहुत दर्द रहता है उसके लिए सूरनजान शीरी बहुत उम्दा चीज़ है, और इसी तरीके से इसको आप 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए। हमारे तमाम जो सवालात हैं वो पूरे हो गए। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान के हवाले से हमने आज आप का प्रोग्राम और मौजू रखा, और अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत और आफ़ियत के साथ इस रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे अंदर हिम्मत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए कि हम रोज़े सहल तरीके से और तमाम फ़राइज़ के अलावा, यानी कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े के अलावा भी और दूसरे फ़राइज़ पूरे करते हुए हम रोज़े रखें। अपने बहुत सारी दुआओं के साथ मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे टीम के लिए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।